قتل کی یہ واردات ہندوستان کے شہر سہارنپور کی ہے۔ مجھے اس تھانے کا ایس ایچ او بنے 1 سال گزر گیا تھا۔ سہارنپور امن و امان والا شہر تھا، چھوٹے بڑے جرائم تو ہوتے تھے لیکن کم۔ قتل کی واردات کبھی کبھار ہوتی تھی۔ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ ہندو فریب کاری اور مکاری کر سکتا ہے اور ہجوم کی صورت میں مسلمانوں پر حملہ کر کے خون خرابہ کیا کرتا ہے۔ جہاں تک قتل کی واردات کا تعلق ہے، یہ جرم مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے۔ قتل کی یہ واردات میں جو سنانے لگا ہوں، مسلمانوں کی واردات ہے۔ 25-26 سال عمر کا ایک خوبرو جوان صبح تھانے میں رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی ماں کی لاش محلے کے ساتھ ہی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ کپڑوں پر خون کا کوئی نشان نہیں، معلوم نہیں وہ کس طرح مری ہے یا اسے مارا گیا ہے۔ اگر وہ تمہاری ماں تھی، میں نے کہا، تو تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی اور کیا بتا کر نکلی تھی۔ میں رات اپنے گھر گیا ہی نہیں، اس نے بتایا۔ ایک دوست کے گھر تاش کھیلنے بیٹھے، آدھی رات گزر گئی تو وہیں سو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی نے آ کر بتایا اور میں دوڑا گیا، پھر آپ کے پاس آ گیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ خوبرو جوان جو مجھے ماں کی لاش کی اطلاع دے رہا تھا، میرے تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ جوا بازی میں 3-4 بار پکڑا گیا تھا، ایک بار اسے 1.5 ماہ سزائے قید ہوئی تھی، وہ مشتبہوں کی لسٹ پر تھا۔ 3 مہینے پہلے اسے ڈکیتی میں 2 سال سزائے قید ہوئی تھی، لیکن اپیل میں بری ہو گیا۔ یہ مجھ سے پہلے والے تھانے دار کا بنایا ہوا کیس تھا، جو اس نے بہت ہی کمزور بنایا تھا، اس لیے بری ہو گیا۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کا پکا مجرم تھا۔ اس کا نام صدر الدین تھا اور بھولا کے نام سے مشہور تھا۔ تھانے میں اس کا نام صدر الدین عرف بھولا لکھا ہوا تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں کی آپس میں عداوت چلتی رہتی ہے۔ میں نے بھولے سے پوچھا کہ اس کی ذاتی یا خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ ہوگی؟ اس نے بڑے پکے لہجے میں کہا کہ اس کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، نہ کسی سے خاندانی دشمنی ہے۔ پہلے تو مجھے جا کر یہ دیکھنا تھا کہ اس کی ماں مری کیسے ہے۔ باہر نکلی تو ایسے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہوگا کہ گھر تک نہ پہنچ سکی، کوڑے کے ڈھیر پر گری اور مر گئی، یا حرکت قلب بند ہو گئی ہوگی۔ ضروری نہیں تھا کہ قتل ہی ہوئی ہو۔ میں نے رپورٹ درج نہ کی اور بھولے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اس کے ساتھ ایک خاصا وسیع و عریض میدان تھا جس میں بارشوں کا پانی کا چھپڑ بھی تھا۔ محلے کے ساتھ ہی محلے کے پھینکے ہوئے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر پر ایک عورت کی لاش ایک پہلو کے بل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دور سے دیکھ کر ہی اپنے آپ سے کہہ دیا کہ یہ قتل ہے۔ کسی اور وجہ سے مرتی تو ڈھیر کے قریب گرتی، یہ تو ڈھیر کے ڈھلان پر پڑی تھی۔ میری سراغ رساں نظریں کہہ رہی تھیں کہ لاش کہیں سے لا کر یہاں پھینکی گئی ہے۔ میں لاش کے قریب نہ گیا، بہت بدبو تھی۔ لاش کے قریب ایک کتا مرا پڑا تھا جس کا جسم پھول گیا تھا۔ سارے محلے کی نہ جانے کتنے سالوں کی گندگی اس ڈھیر پر گل سڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے تجربے اور ایمان کی روح سے کہا کہ یہ کوئی بہت ہی گناہ گار عورت ہے جسے قبر کے بجائے غلاظت کا یہ ڈھیر ملا ہے۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا جس نے کوئی کھرا نہیں رہنے دیا تھا۔ میں نے لاش ڈھیر سے اٹھوا کر صاف جگہ پر رکھوائی۔ پیٹھ کے بل پڑی لاش کا چہرہ دیکھا تو موت کا باعث معلوم ہو گیا، جس کی تصدیق گردن پر نشانات نے کر دی۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، آنکھیں زیادہ کھلی ہوئیں، منہ کھلا ہوا اور زبان باہر آئی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کا گلا کہیں اور گھونٹا گیا اور لاش یہاں پھینک دی گئی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور FIR تحریر کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق مقتولہ کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ آنکھیں اور منہ اتنا زیادہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر آنے کی وجہ سے اور پھر چہرے پر تکلیف کے آثار ہونے کی وجہ سے چہرہ ڈراؤنا سا ہو گیا تھا۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ زندگی میں اس عورت کا چہرہ کیسا تھا۔ یہ پتہ چل رہا تھا کہ چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ خاص بات یہ دیکھی کہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگی ہوئی تھی، گالوں پر بہت ہی ہلکی سرخی تھی اور آنکھوں میں سرما یا کاجل تو ذرا دور سے بھی نظر آ جاتا تھا۔ کپڑے ایسے نہیں تھے جو عورتیں عام طور پر گھروں میں پہنتی ہیں، کپڑے خاص تھے جو کسی تقریب یا بیاہ شادی پر پہنے جاتے ہیں۔ کانوں میں بڑے سائز کے رنگ تھے، ایک بازو میں سونے کا وزنی کڑا اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس میک اپ، لباس اور زیور سے پتہ چلتا تھا کہ مقتول کسی کے ہاں بیاہ شادی یا تیل مہندی کی تقریب پر جا رہی تھی یا واپس آ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ زیور کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہ راہزنی کی واردات نہیں،
یہ انتقامی قتل تھا۔ مقتولہ کے ساتھ قتل سے پہلے کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ زیادتی اور دست درازی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میرے کہنے پر میرے بیٹھنے کا انتظام ایک معزز آدمی کے گھر کی بیٹھک میں کیا گیا۔ ادھر جاتے ہوئے میں نے بھولے سے پوچھا کہ اس کی ماں نے کسی بیاہ شادی میں جانا تھا۔ بھولے نے جواب دیا کہ وہ شام کے بعد گھر گیا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ گھر میں اور بھی افراد ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، بہنیں بھائی ہوں گے؟ میرے والد کو فوت ہوئے 4 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، بھولے نے جواب دیا۔ 2 بہنیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ بڑی شہر سے باہر بیائی ہوئی ہے، چھوٹی کے سسرال یہی ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی ہے، رات وہ گھر ہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر مقتولہ کا گھر دیکھنے چلا گیا۔ وہ تو اپنے وقتوں کا نہایت اچھا کم و بیش 15 مرلے کا مکان تھا۔ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ ڈیوڑی کے ساتھ بیٹھک تھی، اس میں جا کر دیکھا۔ فرنیچر اور سج دھج سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اپر مڈل کلاس کی فیملی ہے۔ میرے پوچھنے پر مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جس میں مقتولہ سویا کرتی تھی۔ وہاں اچھی قسم کا پلنگ اور اس پر دیدہ زیب پلنگ پوش تھا۔ میں نے پلنگ پر زنانہ شلوار قمیض پڑی دیکھی۔ پلنگ کے ساتھ گھر میں پہننے والے سلیپر پڑے تھے۔ میں نے مقتولہ کی بیٹی کو بلوایا۔ 22-23 سال عمر کی یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام شکیلہ بتایا۔ نام کے علاوہ میں نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ یہ شلوار قمیض اور یہ سلیپر کس کے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کی ماں کے ہیں۔ میں نے بھولے سے کہا کہ شکیلہ کو وہاں لے آئے جہاں میرے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تفتیش کی ابتدا شکیلہ سے کی۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس کی ماں کسی کے ہاں شادی پر گئی تھی یا کسی اور تقریب میں گئی تھی۔ شکیلہ نے بتایا کہ وہ روزمرہ کی طرح اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میں نے دوسری بات یہ پوچھی کہ اس نے کپڑے کون سے پہن رکھے تھے۔ شکیلہ نے بتایا کہ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ اسے اب یہ معلوم ہوا کہ مقتولہ کپڑے بدل کر اور میک اپ کر کے یعنی تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اس کے پاؤں میں اچھی قسم کے سینڈل بھی تھے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا وہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شکیلہ نے جواب دیا۔ ہم دونوں صبح سویرے اٹھا کرتی ہیں، میں امی کے کمرے میں گئی، پلنگ پر اس کے کپڑے پڑے تھے۔ میرا بھائی بھولا گھر نہیں تھا۔ بھولا راتوں کو بہت دیر سے گھر آتا ہے اور کبھی تو آتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی امی اسے ڈھونڈنے آدھی رات کو باہر نکل جاتی ہے، میں روکتی ہوں، لیکن ماں کا دل ہے اسے چین نہیں لینے دیتا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ امی کپڑے بدل کر کہاں چلی گئی ہے کہ 2 عورتیں دوڑتی اور ہاتھ ملتی آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ امی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر مری پڑی ہے۔ میں باہر کو دوڑ پڑی۔ شکیلہ کو معلوم نہیں تھا کہ مقتولہ رات کس وقت گھر سے نکلی تھی۔ میں نے مقتولہ کی ذہنی اور مزاجی کیفیت پوچھی۔ اس نے بتایا کہ ذہنی طور پر وہ بالکل نارمل تھی۔ شکیلہ نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ ہر وقت شگفتہ موڈ میں رہتی تھی۔ اس نے مقتولہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ ایک زندہ دل اور خوش مزاج عورت کے اوصاف تھے۔ البتہ بھولے کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا اور وہ بھی آوارہ اور بدکار ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال تڑپ رہا تھا کہ مقتولہ رات کو کپڑے بدل کر اور تیار ہو کر جا کہاں رہی تھی؟ کیا اپنے کسی آشنا کے پاس جا رہی تھی یا اسے مل کر واپس آ رہی تھی؟ یہ سوال مقتولہ کے بیٹے یا بیٹی سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ اپنی ماں کے خلاف ایسا الزام یا شک کبھی تسلیم نہ کرتے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ ایسے ذہنی مریض رات کو اٹھتے ہیں اور نیند میں ہی گھر کے اندر اور بعض گھر کے باہر گھوم پھر کر اپنے بستر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ صبح پوچھو تو وہ مانتے ہی نہیں کہ رات کو وہ چلتے رہے ہیں۔ مجھے ایک اینگلو انڈین جوان لڑکی یاد آ گئی۔ دلی میں میرے ساتھ ایک اینگلو انڈین انسپیکٹر ہوا کرتا تھا، یہ لڑکی اس کی سالی تھی۔ اس انسپیکٹر نے بتایا کہ یہ لڑکی ہفتے 10 دن میں ایک بار رات نیند میں اٹھتی، کپڑے بدلتی، میک اپ اور کنگھی وغیرہ کر کے گھر کے اندر ٹہلنے لگتی اور کبھی باہر کمپاؤنڈ میں نکل جاتی اور کچھ دیر ٹہل کر واپس بستر پر آ جاتی تھی۔ پھر وہ کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ صبح اٹھتی تو حیران ہوتی تھی کہ اس نے کپڑے کس وقت بدل لیے تھے۔ وہ گھر کے کمپاؤنڈ سے باہر نہیں جاتی تھی۔ مجھے یہ لڑکی یاد آئی تو شکیلہ سے پوچھا کہ اس کی ماں کو نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں تھی۔ شکیلہ نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ مقتولہ میں ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، بڑی پرسکون نیند سویا کرتی تھی۔ یاد کرو شکیلہ، میں نے کہا، اپنے بھائی کو تم جانتی ہو، اس نے کسی کے ساتھ کوئی بدماشی کی ہوگی، کسی کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، ماں نے تمہارے بھائی بھولے کی وکالت کی ہوگی،
اور لڑکی والوں کی بے عزتی کر دی ہوگی۔ لڑکی والوں نے اس طرح انتقام لے لیا؟ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، شکیلہ نے کہا۔ ایسا واقعہ معمولی نہیں ہوا کرتا، ہوا ہوتا تو سارے محلے کو پتہ چل جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھولا محلے میں بدماشیاں نہیں کرتا، بلکہ محلے میں کوئی اور آ کر بدماشی کرے تو بھولا اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ ایسے وقت پورا محلہ بھولے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ محلے میں سے کسی سے پوچھ لیں، میری ماں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والی عورت تھی ہی نہیں۔ میں نے شکیلہ کو بہت کھنگالا، ایسی باتیں بھی کیں جو اسے سوچنے میں مدد دے سکتی تھی، لیکن وہ تو کوری تختی ثابت ہوئی۔ اس کے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں کا قتل معمولی صدمہ نہیں تھا۔ کبھی تو بولتے بولتے وہ سسکیاں لینے لگتی تھی۔ اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اٹھا دیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے مقتولہ اور اس کے خاندان کے متعلق میرے کام کی معلومات کہاں سے ملیں گی۔ ایک تو یہ آدمی تھا جس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا تھا۔ یہ اس نسل کا معزز آدمی تھا جس کے متعلق میری اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان کی تفتیشی کہانیوں میں اکثر ذکر آتا ہے۔ یہ روپے پیسے یا زمین جائیداد کی وجہ سے عام لوگوں سے اونچی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں بعض تھانے داروں کے خوشامدی اور مخبر بن جاتے ہیں۔ لوگ انہیں چغل خور کہتے تھے، لیکن تھانے دار ان پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ صحیح مخبری کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی خبر رکھتے ہیں اور چار دیواری کے اندر کی باتیں بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے اسی آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ اس خاندان کے متعلق کیا کچھ بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شاید اپنے خاندان کے متعلق اتنا کچھ نہ بتا سکے جتنا مقتولہ اور اس خاندان کے متعلق بتا سکتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے مامتا کی موت۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ مقتولہ چال چلن کی ٹھیک عورت نہیں تھی۔ وہ یقیناً کسی آشنا کے پاس جا رہی تھی یا ملاقات سے واپس آ رہی تھی۔ میری ڈائری میں اس معزز آدمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے اتنی زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود یاد ہے کہ یہ نام مجھے دلچسپ اور شاعرانہ لگا تھا، اس لیے میں نے ڈائری میں لکھ لیا تھا۔ نام تھا امتیاز فردوسی۔ آپ نے اس عورت کو زندہ نہیں دیکھا، فردوسی نے کہا۔ اس کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن 30 سال سے ایک دن اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت دیکھی ہوگی۔ مقتولہ بھی حسین ہی تھی، لیکن اس کے حسن اور سراپا میں، بولنے کے انداز اور چال ڈھال میں کوئی طلسماتی سا تاثر تھا۔ دیکھنے والا مسحور سا ہو جاتا تھا۔ فردوسی نے بتایا کہ مقتولہ کسی اور کی شہر کی رہنے والی تھی، اپنے خاوند کی رشتہ داری اور برادری میں سے نہیں تھی۔ خاوند کی چھوٹی سی فیکٹری تھی، آمدنی بہت تھی۔ خاوند کی شادی کا وقت آیا تو لڑکیوں والے خود اسے پیغام بھیجنے لگے، لیکن اس شخص کو بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کے ایک دوست کے والدین نے اسے مقتولہ کا رشتہ دلا دیا، لڑکی بھی دکھا دی۔ وہ شخص لڑکی کے حسن سے ہی اندھا ہو گیا اور لڑکی کے خاندان اور اس کی اچھی بری شہرت کے متعلق کچھ بھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ شادی ہو گئی اور لڑکی اس گھر میں آ گئی۔ لڑکی یعنی مقتولہ نے میٹرک پاس کی تھی، جو اس زمانے میں ایک مسلمان لڑکی کے لیے بہت زیادہ تعلیم تھی۔ لڑکی بظاہر تہذیب یافتہ لگتی تھی، لیکن بڑی ہی جلدی اس نے اپنے کردار سے پردہ اٹھا دیا۔ میں مقتولہ کا کردار، اس کے اوصاف اور اس کی فطرت بہت ہی اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ فردوسی نے تفصیلات سنا سنا کر مجھے بور کر دیا تھا۔ مقتولہ بڑی بھولی اور معصوم لگتی تھی، لیکن ذہنی طور پر پختہ کار تھی۔ اس گھر میں آ کر اس نے خاوند کے سوا کسی اور فرد کو اپنا نہ سمجھا۔ مقتولہ کی ساس اور سسر شائستہ اور پروقار لوگ تھے۔ مقتولہ نے انہیں غیر اور بن بلائے مہمان سمجھ کر ان سے بد سلوکی شروع کر دی اور خاوند پر اپنے حسن اور ناز نخروں کا جادو چلا کر اپنی مٹھی میں لے لیا۔ خاوند اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گیا۔ ایک وقت آیا کہ خاوند اپنے والدین کو برا سمجھنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ ابلیسی اوصاف تھے، مثلا فسادی ذہنیت والی تھی، غیبت کو جائز سمجھتی تھی، جھوٹ بولنا تو اس کا بنیادی وصف تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سچ بولنا گناہ سمجھتی ہو۔ اس میں ذہنی گھٹن تھی جس نے اسے کم ظرف اور تنگ دل بنا رکھا تھا۔ اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ خوبصورت تھی، اور یہ بھی کہ چال چلن کی صاف تھی۔
ایک سال تک محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ خاوند سے پیسے لے کر اور کچھ دھوکے سے مار کر اپنے ماں باپ تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جھوٹ اور فریب کاری اس کا فیملی کریکٹر ہے اور اس کے ماں باپ کا بھی یہی دین دھرم ہے۔ ماں باپ نے اس کی فطرت میں اپنی فریب کاریاں سمو دی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، مقتولہ کے ہاں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹیاں بڑی ہوئیں تو ماں جیسی خوبصورت نکلی، لیکن ماں نے ان کی تربیت ویسی ہی کی جیسے اس کی ماں نے اس کی تھی۔ انہیں جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹ پر قائم رہنا سکھایا۔ اپنے تینوں بچوں کے دلوں میں ان کی دادا دادی کے خلاف نفرت پیدا کی اور انہیں یہ سبق دیے کہ ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ دادا دادی اپنی اپنی آئی پر مر گئے اور اولاد اور جوان ہو گئی۔ بیٹے کو ماں باپ نے اتنا بگاڑ دیا کہ 14-15 سال کی عمر میں ہی وہ مجرمانہ راستوں پر چل نکلا۔ ماں نے اسے شہزادہ بنا دیا اور پھر اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال لیا، یعنی اس کی فطرت میں بھی جھوٹ اور فریب کاری اور ضدی پن پیدا ہو گیا۔ جرائم اور جوا بازی اس کی روزمرہ زندگی کا معمول بن گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ماں کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اسی عمر میں تباہ و برباد ہو رہا ہے اور معلوم نہیں کیسے برے انجام کو پہنچے۔ یہ تھا بھولا، جس کے متعلق میں پہلے کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ فردوسی نے تفصیلی باتیں کی تھیں جو میں سنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرا اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ بھولا تھانے کے ریکارڈ پر تھا اور سزا یافتہ بھی تھا۔ پھر فردوسی نے مقتولہ کی بیٹیوں کے متعلق بتایا۔ بڑی بیٹی سہارنپور سے 30-35 میل دور ایک شہر میں بیائی گئی اور چھوٹی یعنی شکیلہ کی شادی سہارنپور میں ہوئی۔ فردوسی نے بڑی لمبی تفصیلات سنائیں کہ یہ دونوں بہنیں اپنے اپنے سسرال جا کر کس طرح ذلیل و خوار ہوئیں۔ اس وقت تک مقتولہ کی ساس بھی اور سسر بھی فوت ہو چکے تھے۔ اب مقتولہ بالکل ہی آزاد تھی اور خاوند کو اس نے زر خرید غلام بنا رکھا تھا۔ خاوند کی سادگی اور غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ مقتولہ نے دونوں بیٹیوں کو اپنے جیسا بنا لیا تھا اور انہیں اب بھی وہی سبق دیتی تھی جو اس کی ماں اسے دیتی رہی تھی۔ سب سے بڑا اور اہم سبق یہ تھا کہ صرف خاوند کو اپنا بناؤ اور اسے پوری طرح اپنی مٹھی میں لے کر پیسے بٹورو اور گھر پہنچاتی رہو۔ جھوٹ اور فریب کاری تو انہیں خاص طور پر ماں نے سکھا دی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ مقتولہ کو تو شریف اور بدھو خاوند اور شائستہ قسم کے ساس سسر مل گئے تھے، اس لیے وہ اپنی مجرمانہ حرکتوں میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن دونوں بیٹیوں کو ایسے سسرال اور خاوند ملے جنہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ یہ لڑکیاں مخلص اور دیانتدار نہیں، اور نہ ہی ان میں وہ معصومیت ہے جو نئی نویلی دلہنوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹیوں کے خاوندوں نے ان لڑکیوں کو لگام ڈال لی اور گھر میں ذرا سا بھی اختیار نہ دیا۔ دونوں بہنیں فطری طور پر کچھ اور تھیں، لیکن آگے معاملہ بالکل ہی الٹ نکلا۔ اس کے نتیجے میں دونوں کے گھروں میں آئے دن جھک جھک ہونے لگی۔ بڑی بیٹی کے سسرال نے بڑا سخت حکم جاری کر دیا، جو یہ تھا کہ اس لڑکی کا میکے جانا بالکل ہی بند کر دیا۔ مقتولہ نے شور شرابہ کیا، لیکن وہ لوگ بڑے سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کو گھر لے جانا ہے تو طلاق لے لو اور لے جاؤ۔ مقتولہ نے ہار مان لی۔ چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ چونکہ وہ اسی شہر میں بیائی گئی تھی، اس لیے سسرال میں ذرا سی بھی چپکلش ہوتی تو وہ ماں کے پاس آ جاتی۔ ماں صلح سمجھوتے کے بجائے اسے نئے داؤ پیچ سکھاتی اور سسرال بھیج دیتی۔ اب وہ پھر گھر آئی بیٹھی تھی۔ یہ تھی شکیلہ، جس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آئی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑ کر آئی ہے اور معلوم نہیں اس لڑکی کا کیا انجام ہو۔ یہاں مجھے کچھ شک ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ شکیلہ کے سسرال نے یہ محسوس کیا ہو کہ اسے اس کی ماں سسرال میں صحیح طریقے سے بسنے نہیں دے رہی اور بات اتنی سنگین ہو گئی ہوگی کہ ان لوگوں نے شکیلہ کی ماں کو ہی قتل کر دیا۔ یہ شک میرے ذہن میں آیا اور جلدی نکل گیا۔ اگر یہ واقعہ پنجاب کے دیہاتی علاقے کا ہوتا تو یہ شک کیا جا سکتا تھا۔ وہاں تو لوگ ذرا ذرا سی بات پر خون خرابے پر اتر آتے تھے۔ یہ سہارنپور شہر تھا جہاں کے لوگ شائستہ، تہذیب یافتہ اور امن پسند تھے۔ پھر یہ لوگ تعلیم یافتہ بھی تھے اور خاندان وقار والے بھی تھے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ نہیں میں بتا رہا کہ فلاں واقعہ کب ہوا تھا اور کتنے عرصے بعد فلاں بات ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں ماہ و سال کی پابندی نہیں کر رہا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب مقتولہ قتل ہوئی اس وقت اس کے خاوند کو مرے 4-4.5 سال گزر گئے تھے۔ میں نے فردوسی سے پوچھا کہ ان کی فیکٹری چل رہی تھی یا نہیں، اور اگر چل رہی تھی تو کون اور کس طرح چلا رہا تھا۔
فیکٹری تو چل رہی ہے حضور، فردوسی نے جواب دیا۔ اگر بھولے پر ہوتا تو فیکٹری کبھی کی بند ہو چکی ہوتی۔ اس نے تو باپ کے مرتے ہی فیکٹری سے روپیہ پیسہ اڑانا اور عیش و عشرت میں تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مقتولہ نے فیکٹری کو چالو رکھا، لیکن برائے نام۔ اب فردوسی نے ایک نئی بات سنا کر مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا کہ فیکٹری تو برائے نام چل رہی ہے، لیکن مقتولہ کے گھر کے حالات اور اس کی اپنی زندگی دیکھتے تو آپ کہتے کہ یہ تو بڑی سیٹھانی ہے جس کی آمدنی کا کوئی حساب ہی نہیں۔ فردوسی نے بتایا کہ فیکٹری کے بجائے مقتولہ نے اپنے حسن و جوانی اور اپنے دلکش جسم کو چلا لیا تھا۔ اس نے خاوند کی زندگی میں ہی ایک جوان سال مسلمان تاجر کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ یہ تاجر یہیں موجود ہے اور یہ مقتولہ کے خاوند کا دوست تھا اور ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ دیکھنے والے بتاتے تھے کہ وہ جب مقتولہ کے گھر آتا تھا تو مقتولہ خاوند کو کھڈے لائن لگا کر اس دوست کی خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہی مقتولہ جس میں اتنی ذہنی گھٹن تھی کہ محلے کی عورتوں سے بھی ملنے ملانے سے گریز کرتی تھی، ایسی آزاد خیال ہو گئی جیسے اس نے مر کر نیا جنم لیا ہو۔ اس نے محلے کے ہر گھر میں آنا جانا شروع کر دیا اور اس میں ایسی شگفتہ مزاجی پیدا ہو گئی کہ عورتیں جیسے بھول ہی گئی ہوں کہ یہ تو بڑی جھوٹی سیاست باز اور مکار عورت ہے۔ مختصر یہ کہ سارے محلے میں عورتیں اور کچھ مرد بھی مقتولہ کی خوش مزاجی کے گرویدہ ہو گئے۔ خاوند کی وفات کے وقت مقتولہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے خاوند کے مرنے سے وہ جوان ہو گئی ہو۔ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اور نہایت اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلتی تھی۔ فردوسی جب مجھے مقتولہ کی یہ باتیں سنا رہا تھا کہ وہ جوان ہی ہوتی جا رہی تھی تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عورت کس طرح بڑھاپے کی طرف جانے کے بجائے واپس جوانی کی طرف آ گئی تھی۔ وجہ بڑی صاف ہے، انسان بے حس اور بے غیرت ہو جائے تو اسے سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کی صحت نہایت اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان حساس ہو جائے اور ذرا ذرا سی بات محسوس کرنے لگے تو وہ جلتا اور کڑتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جلنا اور کڑنا جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتا ہے۔ فردوسی نے بتایا کہ مقتولہ نے شرم و حیا اتار پھینکی تھی، لیکن شرم و حیا کی اداکاری ایسی خوبی سے کرتی تھی کہ دیکھنے والے متاثر ہو جاتے تھے۔ مقتولہ نے جسے دوست بنایا تھا وہ تاجر تھا اور اس کے باپ کی ٹھیکیداری بھی تھی۔ مقتولہ نے اس کے ساتھ کھلے عام دوستی رکھی اور اسے خوب لوٹا۔ فردوسی کے کہنے کے مطابق سارا محلہ جانتا تھا کہ مقتولہ اپنے اس ناجائز دوست سے نقد کے علاوہ کتنے قیمتی تحفے وصول کر رہی ہے۔ یہ دوستی 2-2.5 سال چلی۔ غالباً اس جوان سال تاجر کے باپ نے یہ دوستی توڑوائی تھی۔ باپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹا کاروبار کو تباہ کر رہا ہے۔ 3-4 مہینوں بعد مقتولہ کو ایک اور شکار مل گیا۔ یہ پہلے شکار سے زیادہ موٹا تھا۔ یہ نئی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نئے دوست کا شمار جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ شہر کے قریب سے اس کے سبزیوں اور پھلوں کے باغات شروع ہوتے تھے اور اس سے آگے اس کی زرعی زمین شروع ہو کر بہت دور جا کر ختم ہوتی تھی۔ معلوم نہیں اس کے خاندان میں کوئی نواب ہو گزرا تھا یا نہیں، بہرحال وہ اپنے آپ کو نواب زادہ کہلاتا تھا۔ اپنا پورا نام نواب زادہ حامد علی خان لکھتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستانہ راہ و رسم بھی تھے۔ یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں اسے بہت بڑا جاگیردار سمجھ کر دوست بنانا چاہتا تھا، بلکہ اسے میری دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ملک احمد یار خان کا نہیں بلکہ ایک تھانے دار کا دوست تھا۔ یہ کوئی دلی دوستی نہیں تھی، لیکن میں اسے دلی دوستی کا تاثر دے کر اپنا مخبر اور چغل خور بنا چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس قسم کے افراد پولیس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے تھے اور تھانے داروں کی دوستی کی قیمت مخبری اور چغل خوری کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نواب زادہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے، میں نے جب اس تھانے کا انچارج لیا تھا تو یہ نواب زادہ آموں کا ٹوکرا لایا تھا جو میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے پہلے روز ہی بتا دیا گیا تھا کہ مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کو یہ خوب کھلاتا پلاتا تھا اور ہر تھانے دار کو اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا۔ میں نے اسے مٹھی میں لے لیا۔